اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں. ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، کفر کے فتاوے نہ لگائے جائیں بلا وجہ، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے، کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو خارج اسلام قرار نہ دیا جائے. دوسری چیز جہاد ہے، وہ اس وقت تک جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اس وقت سے جاری ہے جب اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور آخر زمانے تک جاری رہے گا جبکہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا. یہ زمانہ بھی موجود ہے، کرنے والے کر رہے ہیں. یہ ہماری نالائقی اور کم قسمتی ہے، بے حسی ہے کہ مسلمان بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. چند مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں کی زبوں خالی کی. بس ایک مسلمان جب پریشان ہو تو سب کو پریشان ہونا چاہیے. قتل ہو جائے تو سب کو اس کا، آپ علیہ السلام نے ایسا ہوا کہیں پہ ایسا ہو گیا، آپ نے پوری صحابہ کی فورس بھیجی وہاں پہ، انہوں نے کیسے قتل کر دیا ایک مسلمان کو. تو آج مسلمانوں میں یہ حمیت ختم ہو گئی، اس لیے مسلمان مستقل نیچے آتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کرجل واحد، ہر پوری امت جو ہے ایک امت مسلمہ ایک آدمی کی طرح ہے، ایک آدمی کی طرح سے. ہم ایک شخص ہیں تو ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں آدمی پورے جسم میں تکلیف محسوس کرتا ہے. سر میں درد ہو تو آدمی نہ شادی میں جاتا ہے، نہ ٹی وی ڈرامہ دیکھنے والا ٹی وی ڈرامہ دیکھتا ہے، اور نمازی لوگ بھی بعض دفعہ جو ہے مشکل سے نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، نوافل اور ذکر میں کم لگتے ہیں. سر کا درد ایسا ہے. عین اشتکا عینہ اشتکا، آنکھ میں اگر درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. آپ نے 2 جگہوں کی مثال سے پورے جسم کو سمجھایا. اسی پر دانت وغیرہ کو قیاس کر لیں. دانت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن پورے جسم کو ہلا دیتا ہے اگر دانت میں درد ہو. تو اسی طرح ایک مسلمان بھی اگر کہیں پر تکلیف میں ہو تو ساری امت مسلمہ کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کا غم محسوس کرنا چاہیے، اس کا غم جہاں تک ہو سکے اس کا علاج کرنا چاہیے. بندے نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ عالم میں مومن کو کہیں خار بھی چپ جائے تو دکھ ہو، مومن کو کہیں خار بھی چپ جائے تو دکھ ہو، عالم میں جہاں بہتا ہے وہ میرا لہو ہے. یہ فلسطین کے بچوں کا خون نہیں بہ رہا، ہمارے بچوں کا بہ رہا ہے. خدا نخواستہ ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے تو کیا حالت ہوگی. سارے محلے والے آئیں گے، سب غمگین، پورا خاندان. لیکن ہم نے ان کو خاندان نہیں سمجھا. برابر میں ملک میں لاکھوں شہید ہو گئے طاغوتی قوتیں انسانیت کے نام پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ الْمُصْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے تم لوگ فساد مت مچاؤ زمین پہ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ اصلاح کر رہے ہیں، جا کے تیل پہ قبضہ کرتے ہیں اور جا کے وسائل پہ قبضہ کرتے ہیں، بے گناہوں پر بمباری کرتے ہیں، ڈیزیکیٹر بم برساتے ہیں، کہتے ہیں ہم زمین کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اس قابل نہیں ہے اور مسلمان کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ کسی طرح بھی مجتمع ہو کر ہمارے سامنے آئے. یہی وجہ ہے، اور ہم اور پیچھے جا رہے ہیں. تو آپ نے اس زمانے میں فرما دیا تھا کہ جو ایک زمانہ آئے گا جب تم لوگ بہت کمزور ہوگے، اور یہود و نصارہ اور کفار آج ایک جمگھٹا پورا ان کے ساتھ ہے. مسلمان اکیلا ہے اور اس میں بھی بٹے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا کوئی درد، کوئی فکر نہیں ہے. آپ نے فرما دیا تھا کہ اس طرح وہ تم پر ٹوٹیں گے اور تمہاری قتل و غارت گری میں وہ ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جیسے آدمی ایک دوسرے کو کھانے پہ بلاتا ہے، آؤ بھائی آؤ کھانا کھا لو آؤ. اس طرح صحابہ نے فوراً پوچھا کیا اس وقت میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی مسلمانوں کی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں، تعداد تو بہت ہوگی. آج تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں. 2 ارب میں 1 ارب تو جوان ہیں، 1 ارب تو آدمی مرد ہیں اور جوان ہیں. اتنی بڑی تعداد ہو کر
1 ارب یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ٹوٹل 2 ارب، تو آپ نے فرمایا تھا تعداد بہت ہوگی، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح، خس و خاشاک کی طرح ہمارے یہاں ایمانی حالت یہ ہے کہ ہر آدمی صبح کو کمانے جاتا ہے تو رات میں آتا ہے، اس کو نمازیں مل جائیں تو بہت اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، وہ دین کے غلبے کی محنت کیا کرے گا؟ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا، اتنے مسلمان ہو کہ ہم مغلوب ہوں گے؟ اس زمانے سے 313، اور اس کے بعد غزوہ احد میں بھی 3000 آدمی بمشکل سے جمع ہوئے، اور ہر جگہ کم رہے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پہ صرف 10,000 آدمی تھے، باقی اس وقت ہر جگہ کم لوگوں سے لڑے۔ غزوہ موتا میں، جنگ موتا میں جو ہے وہ صرف 30,000 آدمی تھے، مقابلے پہ 2 لاکھ آدمی تھے۔ 30,000 کے اگر زیادہ تھے مسلمان تو اس مقابلے میں 2 لاکھ آدمی تھے۔ ہر جگہ جمعیت ہماری کم تھی، لیکن ہر جگہ اکثر جگہوں پر مسلمان غالب رہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا ہوگا تو صحابہ نے فوراً پوچھا کہ ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، وہن۔ پھر صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ عبدالعزیز صاحب سر اٹھائیے، یہ دیکھیں سو رہے بالکل بے خبر، ساری نیند یہیں پوری کریں گے ہم، یہاں کیا امت کو جگا رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا پوچھا؟ اس لیے کہتا ہوں کہ سنے تو کچھ تو فائدہ ہو نا، ہم کوئی پیسے لے کے بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ درد دل بیان کر رہے ہیں کہ امت کو جاگنا پڑے گا، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ ذلت کیوں ہے، یہ قرضوں کا بوجھ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ بہترین شرح آپ نے فرمائی 2 لفظوں میں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، دنیا کی یہ اسٹیٹس، یہ مال، یہ دولت، یہ بس یہ ہونا چاہیے، حلال ہو حرام ہو، نماز چھوڑنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، کمانا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے بھاگنا، موت سے۔ دیکھیے آج ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں؟ اگر ہم فلسطین کا ساتھ دیں گے، ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے سب اسی میں، تو پھر ہمیں پیچھے کر دیا جائے گا اور ہم پر پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے ہم رکن ہیں، اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ اس لیے آقا نے فرما دیا تھا اسی زمانے میں، یہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، جب تک میری امت موجود رہے گی، اور آخری طبقہ دجال سے جہاد کرے گا۔ یہ جو کمزور والے ہوتے ہیں نا، یہ دجال کے اس میں آ جائیں گے، جو کہتے ہیں نا فلانے سے بھی ہوتا ہے، فلانے سے بھی ہوتا ہے، قبروں سے بھی ہوتا ہے۔ دجال کہے گا ادھر آؤ، دیکھو میں بارش برساتا ہوں، بارش برسنے لگے گا، بارش، اور اسی طرح میں ادھر قتل کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں جلاتا ہوں، ایک کو زندہ کر دے گا، ایک کو مار دے گا، کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ جس کا کچے ایمان والا اسی پر ایمان لے آئے، اور جو پکے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کہے گا نہیں تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اور وہ فرشتہ اس کی تائید کرے گا، جو وہ کرے گا نا فرشتہ، اس کے امتحان اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ فرشتہ بھی اس کی تائید کرے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بہت ڈرایا امت کو دجال کے فتنے سے، لیکن اس سے پہلے فرمایا ایک دجال تو آخر، اس سے پہلے کئی دجال آئیں گے۔ یہ سارے فتنے اسی کی شکل ہیں، یہ سارے فتنے، یہ میڈیا کا فتنہ یہ بہت بڑا دجال ہے۔ اس کو جوال کہتے ہیں، ایک بڑے عالم کہتے ہیں یہ جوال ہے، عرب میں اس کو جوال کا ہے، موبائل کو جوال کہتے ہیں، گھومنے والی چیز جوال۔ یہ دجال کا جال ہے، یہ جو جوال ہے یہ دجال کا جال ہے۔ ساری دنیا میں آدمی رابطے میں تو ہے، لیکن دیکھیے کہ اس کا وقت کہاں چلا گیا، اس کے سارے اوقات اس کے اندر پھنس گئے، کھپ گئے، اور اس کو نوافل کا موقع نہیں ہے، ذکر کا موقع نہیں۔ مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے، کل 2 آدمی ہمارا انتظار کر رہے تھے، کچھ پروگرام تھا، تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے موبائل سے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے بھی تلاوت کی توفیق کم ہے، اور ذکر بھی، ہم وہاں جاتے ہیں حرمین شریفین، بار بار اللہ تعالیٰ میں لے، ادھر سے آئے بیٹھے، ادھر سے تصویریں کھینچ کے آئے، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تصویریں صحیح آئی ہیں یا نہیں آئی، 2-4 منٹ باقی ہے نا، یہ ہو رہا ہے موبائل میں۔ یہ موبائل نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ کے گھر میں بھی آدمی اللہ سے غافل ہے، تو باہر کیسے رہے؟ تو یہ ساری دجالی قوتوں کی ساری سازشیں، ہم مسلمان اس کو سمجھ رہے، واہ واہ کیا کتنی ترقی کر گئے ہم، دیکھیں ٹھیک ہے اس میں بہت سی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے میں کیا ہے، ہم بھی وہاں سے فون کرتے ہیں، ضرورت کی بات کر لی بس ہوگی، لگے ہوئے ہاں میں یہاں پہ ہوں، میں وہاں پہ،
لائیو نشریات ہو رہی، دکھا رہے ہیں اپنے گھر ہم یہاں پر ہیں، ہم یہاں پر. تو عبادات میں بھی یہ حالت ہو گئی. تو عام حالات میں جو عبادات سے دور ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. لہذا اپنے مطمع نظر کو تبدیل، اپنی زندگی کا کوئی مقصد پوچھنا پڑے گا. اولیاء اللہ سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں کہ ہماری زندگی کوئی مقصد ہے؟ بس ایسے ہی ہمیں بھیج دیا گیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے تمہیں ایسے ہی بھیج دیا گیا جاؤ کھاؤ کماؤ پھر آ جانا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتے. اور اچھے اعمال میں یہ ازحد ضروری ہے کہ اپنے اسلام کی حفاظت کرنا اور مسلمانوں میں حمیت دینی کا پیدا ہونا اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا اور جاگتے رہنا. آج سو رہا ہے مسلمان، اس کو زیادہ سے زیادہ یہ طبقہ بہت ماشاءاللہ فجر میں اٹھ کے آتا ہے، مجھے خوشی ہے، جوان ہے، نوجوان، لیکن یہ بھی یہیں تک محدود. نماز پڑھ لی بہت اس ماحول ظاہر جو آدمی جہاں پہ لوگ عصر مغرب نہیں پڑھ رہے ہیں وہاں جو فجر پڑھ رہا ہے وہ تو بہت بڑا مسلمان ہے. لیکن یہ کافی نہیں، یہ تو پہلا قدم ہے. ہمیں اس سے آگے وہاں تک جانا ہے کہ مسلمان بیدار ہو جائے، زندہ ہو جائے. یہ گھروں میں سونے والے بھی مسجد میں آ جائیں. اگر یہ لوگ پکے ہو جائیں یہ نمازی تو گھروں کے سونے والے اٹھ کے آ جائیں گے انشاءاللہ. پھر پیچھے سے کافر اسلام لائے گا، ارے مسلمان تو واقعی ایسے ہوتے ہیں، مسلمان اتنے نیک ہوتے ہیں، مسلمان ایسے بیدار قوم ہیں. جب وہ دیکھیں گے وہ پھر اس طرف کو آئیں گے. ہم خود وہیں کے وہیں ہیں، بس نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ بھی بہت ہے مولانا، بس اتنا بھی داڑھی ہے، نظر تو آ رہی نا دور سے، 40 قدم سے نظر آنی چاہیے. نظر آ رہی، نظر آنا کافی نہیں. پیسہ مل رہا ہے نظر آ رہا ہے، 25,000 نظر آ رہے ہیں تنخواہ، 25,000 میں گزارا ہو رہا ہے ہر آدمی کا. 25,000 تو بہت کم ہے، 50,000 میں نہیں ہو رہا گزارا. تو یہ بھی ایسے ہی ہے، چل رہا ہے کام چلنا اور ہے. اور اعلیٰ درجے کا ہونا. 1.5 لاکھ والے کمانے والے، ابھی ایک دوست ہمارے 1.5 لاکھ کمانے والے انہوں نے 2 لاکھ والا جوائن کیا. 1.5 لاکھ ان کو کم پڑ رہا تھا. تو جو 1.5 لاکھ کماتا وہ 2 لاکھ کے چکر میں ہے اور 2 لاکھ والا 4 لاکھ کے چکر میں ہے. لیکن دین وہیں کا وہیں ہے جہاں سے ہم چلے تھے، ابھی تک وہیں کھڑے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.